الحمد لله المبدع المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيح ومن أضله فهو بعيد الطريق يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بحمده تعالى آج ہم 16 مئی بروز پیر شریف کو مجھ حقیر سا طالب علم قرآن پاک کی تفسیر مختصر تفسیر کا آغاز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم تعوذ قرآن پاک سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے میں اس کی مختصر وضاحت کر دوں کہ تعوذ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لے لو۔ وہ اس لیے کہ شیطان تم سے دور رہے اور تم سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھ سکو، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سالوں سال کھولتے ہی نہیں ہیں، کسی ختم میں ان کو قرآن پڑھنا پڑ جائے تو ان پر تو ایک مصیبت آن پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیج آپ پڑھ دو، ایک پیج میں پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں میں نے ایک پیج پڑھ دیا، آگے آپ پڑھ دیں، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس کو قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اس کو قرآن سننے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کی پناہ جو ہے، شیطان کھلا دشمن ہے ہمارا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھنے سے پہلے تم نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لے لو، تو پھر شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور یہ طریقہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور پھر صحابہ اکرام کا بھی ہے، اور پھر ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کے حکم کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
بسم اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں، رحمان اور رحیم۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کی مہربانیاں بہت ساری ہیں، اس کی رحیمی ہم پر بہت ساری ہے، اور سب سے جو بہتر اور سب سے بڑا جو ہم پر اس نے رحم فرمایا، اس نے مہربانی فرمائی، وہ ہمارے درمیان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دی۔ ان کو نبی بنا کر ہم پر احسان فرمایا، ہم پر مہربانی فرمائی، ہم پر رحم فرمایا۔ پچھلے تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ سب کی خواہش تھی کاش ہمیں اس آخری نبی الزماں کی امت میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنا، ہمیں اس محبوب کی امت میں سے کر لینا جو آخری نبی ہوں گے، اور ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انبیاء کرام کی بھی خواہش رہی۔ دیکھیں، ہمیں نہ ہم نے کوئی دعا کی، نہ ہم نے کوئی وظیفے کیے، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے دیکھا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں۔ ہم پر کتنا فضل کیا، کتنی مہربانی فرمائی، کتنی رحیمی فرمائی اس نے، کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ یہ سب سے بڑی مہربانی اور بڑی رحیمی ہے اس کی، کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ بسم اللہ کی کتنی برکتیں ہیں، اور جو اس میں صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، اور اللہ تعالی ہم پر کتنا رحیم ہے۔ دو بھائی، ایک متقی تھے اور ایک گناہ گار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے۔ تو متقی بھائی نے اپنے گناہ گار بھائی کو کہا، جب ان کا آخری وقت تھا، کہنے لگے کہ میں آپ کو کہتا تھا کہ گناہوں سے توبہ کر لو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، نیکیوں کی طرف رغبت حاصل کرو، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب آخری وقت ہے، کیا کرو گے؟ کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور حاضر ہوگے؟ تو گناہ گار جو بھائی تھے وہ کہنے لگے، اے میرے بھائی، مجھے بتا، اگر رب تعالی میری والدہ کو یہ انعام دے دے، ان کے حق میں دے دے کہ تم اپنے بیٹے کا فیصلہ کرو کہ دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، تو میری والدہ مجھے کہاں بھیجے گی؟ تو بھائی کہنے لگا، وہ تو ظاہر ہے، ماں ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی ممتا تو کبھی نہیں چاہے گی کہ تم دوزخ میں جاؤ، بلکہ وہ آپ کو جنت میں ہی بھیجے گی۔ تو پھر وہ بھائی کہنے لگے کہ رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے، وہ آگ میں جائے۔ تو اتنا کہا اور ان کی روح نکل گئی۔ کچھ دنوں بعد خواب میں دیکھا اور بڑے باغاتوں میں دیکھا، بڑی خوشحالی میں دیکھا۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا، کس عمل کی وجہ سے اتنے باغات، اتنی نعمتیں آپ کو ملی؟ کہنے لگے کوئی عمل نہیں کیا بھائی، کوئی عمل نہیں کیا۔ مرتے وقت آپ نے بس جو مجھ سے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں نیکیاں کی، کیوں گناہوں میں مبتلا رہے،
اور جو میں نے وہ آخر میں بات کہی وہ رب تعالیٰ کو اتنی محبوب لگی، اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ بسم اللہ کی بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری جو ہیں اس کی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے، جب جنت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ 4 نہریں ہیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، اور چوتھی جو تھی وہ شہد کی نہر تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضور مجھے اس کا معلوم نہیں کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پاس ایک اور فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے وہاں تک لے جایا جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، دروازہ بند تھا۔ حضور نے فرمایا چابی کہاں ہے؟ لائی جائے۔ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چابی آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے اس کی چابی۔ حضور نے فرمایا وہ کون سی چابی ہے؟ فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی اس کی چابی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوراً دروازہ کھل گیا، اندر گئے، دیکھتے ہیں 4 ستون ہیں، ہر ستون کے نیچے سے ایک نہر جاری ہے۔ ایک ستون کے نیچے سے پانی کی نہر، دوسرے ستون کے نیچے سے شہد کی نہر، تیسرے ستون کے نیچے سے شراب کی نہر، چوتھے ستون کے نیچے سے دودھ کی نہر۔ 4 نہریں اس طرح بہہ رہی ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 نہریں بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ملیں گی، جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ ان 4 نہروں کا مستحق ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بسم اللہ کی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں فرعون جو تھا نا، یہ جب ربوبیت کا اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس نے ایک مکان بنوایا، ایک محل تیار کروایا، اور اس محل کے مین دروازے کے اوپر اس نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اس نے دعویٰ ربوبیت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی، انہوں نے رد کر دی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بد دعا کی، اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ فرعون کو غرق فرما۔ فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، فرمانے لگے اے موسیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی، پر ایک وجہ سے اس کو عذاب نہیں آ رہا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی وہ وجہ کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے بتایا جائے وہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کا جو محل کا دروازہ ہے نا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کو اس محل کے اندر عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرعون جو تھا نا وہ محل کے اندر نہیں مرا، اس کو باہر نکال کر سمندر کے اندر غرق کیا گیا، محل کے اندر اس کو موت نہیں آئی، اسی وجہ سے کہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں جو ہیں اس کے محل کے دروازے پر لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کی بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب علماء نے لکھا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے قریب جائے تب بسم اللہ پڑھے، اگر اس کی برکت سے اس وقت اس کو حمل ہوا، حمل ٹھہر گیا،
اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ جب تک سانس لیتا رہے گا، جتنے سانس لے گا اتنے سانسوں کا ثواب اس کے باپ تک پہنچے گا۔ یہ اس بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ جو حمل ٹھہرا تھا، یہ اس کی برکت سے جو ہے وہ جتنے سانس لے گا اس کے ثواب جو ہے، اس کا ثواب اس کے باپ کو پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، دیکھا اس قبر والے کو بہت عذاب ہو رہا ہے، چند قدم آگے بڑھے، وضو فرمایا، استنجا فرمایا، وضو فرما کر واپس تشریف لائے، دیکھا اب وہ قبر پر عذاب نہیں ہو رہا، تو پھر عرض کرنے لگے اے رب تعالی یہ کیا معاجرہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس قبر سے گزرا ہوں، اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب جب میں واپس آیا ہوں تو اب اس پر عذاب نہیں ہو رہا، نور ہی نور ہے اس کی قبر کے اندر، مجھے دکھایا جائے یہ کیا معاجرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا، غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ فوت ہوا اس کی زوجہ کو حمل تھا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، آج اس کی والدہ نے اس بچے کو ایک مدرسہ میں بھیجا اور اس بچے نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر مجھے لگا کہ میں ایک دنیا میں رہ کر جس شخص کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں زمین کے اندر اس کو عذاب دوں، مجھے میری عزت نے گوارا نہیں کیا، کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا تو میں نے اس عذاب کو دور کر دیا، اس کی قبر کو نور و نور کر دیا۔ یہ بسم اللہ کی برکات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص جو ہے زہر لایا نا، اور کہا کہ اگر آپ کا اسلام سچا ہے تو آپ اس زہر کو پی لیجیے، اگر تو آپ صحیح سلامت رہے تو پھر میں اسلام قبول کر لوں گا، اگر زہر نے اپنا اثر دکھا دیا تو پھر میں اسلام نہیں قبول کروں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس زہر کے پیالے کو نوش فرما لیا، اور کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ سارا معاجرہ اس کافر نے دیکھا تو دیکھا جب کہ کچھ نہیں ہوا، زہر نے اثر نہیں دکھایا، تو فوراً اسلام لے آئے، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روم کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ میرے سر میں شدید درد رہتی ہے، بہت زیادہ درد رہتی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکے کو ٹوپی کے اندر سلائی کیا اور ٹوپی اس کو بھجوا دی روم کے بادشاہ کو۔ جب روم کے بادشاہ تک وہ ٹوپی پہنچی تو جب وہ ٹوپی پہنی تب فوراً درد ختم ہو گیا، جیسے ہی اس ٹوپی کو اتارا جاتا پھر درد شروع ہو جاتی۔ ایک دن بادشاہ نے کہا میں دیکھوں تو صحیح اس ٹوپی کے اندر ہے کیا، تو جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک پرچی تھی، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے، بسم اللہ کی فوائد ہیں، بسم اللہ کی برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیک جائز کام۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھنا ہے تو وہی بسم اللہ پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تعوذ پڑھنی ہے، بلکہ ہر نیک جائز کام کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اب آگے سورۃ فاتحہ ہے، یہ مکی سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اس کے بہت سارے نام ہیں،
کچھ علماء نے اس کے 20 نام بیان فرمائے ہیں، کچھ نے اس کے 7 نام بیان فرمائے ہیں، کچھ نے 29 نام بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال اس کے بہت سارے نام ہیں، جس میں سے اس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کی ماں ہے، اور اس کو سورۃ شافیہ بھی کہتے ہیں، اس سے شفا بھی ملتی ہے، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سبع مثانی کا معنی ہے 7 آیات جو 2 بار اتری ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور یہ 2 بار اتری ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، لیکن متفقہ قول یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ سب سے پہلے اس میں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تعریف تو کی جاتی ہے، ہر چیز کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہر گھر میں کھانا بنتا ہے، سالن بنتا ہے، روٹیاں بنتی ہیں، ہر روز علیحدہ علیحدہ کوئی تعریف کرے گا کہ آج بہت مزے کا کھانا بنایا ہے آپ نے، گھر والوں کو کہے گا بہت مزے کا، تعریف کرے گا نا، بہت مزے کا لذیذ کھانا بنایا۔ تو وہ اصل میں تعریف کس کی ہے؟ دیکھیں، کھانا گھر والوں نے بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دماغ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ چیزیں کس نے بنائی؟ جو چیزیں اس سالن میں ڈلی، وہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا آپ ہر چیز کو دیکھ لیں، اگر مستری کوئی چیز خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت گھر بناتا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے کہ بھائی بہت خوبصورت محل بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا، تو یہ اصل میں تعریف جو ہے رب تعالیٰ کی۔ وہ کیسے؟ کہ اس مزدور نے اپنے دماغ سے سوچا، اپنے ہاتھ سے کام کیا، اور آنکھوں سے دیکھا، پاؤں سے چل کے گیا، ہاتھوں سے چیز اٹھا کر رکھی۔ یہ ہر چیز جو وہ کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے، چل کے جا رہا ہے، اور دماغ سے سوچ رہا ہے، یہ سب چیزیں دی تو دی کس نے؟ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ تو لہٰذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔